بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملك ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق 13واں سپارہ آج شروع ہو چکا ہے اور 12ویں سپارے کے آخر تک یعنی آیت نمبر 52 تک، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 52 تک ہم نے کل اس بات کا بیان یعنی ترجمہ اور تفسیر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے اور عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ باہر لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میری جو ہے وہ عزت بحال نہیں ہوگی اور جب تک جو ہے وہ مجھ سے جو الزام لگایا گیا ہے بظاہر جب تک وہ دور نہیں ہوگا اور میرے متعلق جب تک کا پاکیزگی بیان نہیں ہوگی اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ مختصر یہ کہ پھر وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے خود بخود ہی جو ہے وہ اقرار جرم، اعتراف جرم کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل واضح اور ثابت ہو گئی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے یہ اتنا اہتمام کیوں کیا، میں فوراً بادشاہ کے کہنے پہ بار کیوں نہیں آیا اور میں نے کیوں ان عورتوں کی زبانی اعتراف جرم کروایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کل ہم نے آخری آیت میں پڑھا تھا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس کی وجہ یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کی تاکہ میں یہ چاہتا تھا کہ کئی عزیز مصر کے دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اس کی پس پشت میں نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے یا اس کی عزت پہ میں نے کوئی حملہ کیا ہے، اس کے ذہن و وہم و گمان میں بھی کہیں یہ بات نہ آئے۔ اب اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب چونکہ انسان جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، اور پھر انبیاء کرام کی تو شان ہی بہت بلند ہے، انبیاء کرام کی تو عظمت اور رفعت ہی بہت بلند ہے، تو چونکہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں پہ تو اب پاکیزگی میری ثابت ہو گئی، انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور مجھ پہ جو ظاہراً جو مجھ پہ الزام تھا جیل میں آنے کا وہ تو بظاہر مجھ سے دور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرا بھی ایک نفس ہے اور وہ نفس مجھے بھی برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی نفس کو جو ہے وہ بے قصور نہیں ٹھہراتا کہ میرا نفس بالکل بے قصور ہے، نہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو ہے نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے اس کو اس کی نفس کی شرارتوں سے پھر بچا لیتا ہے۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ ایک جہت اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام کو اللہ نے عصمت کی صفت دی ہوتی ہے، عصمت سے ان کو معصوم کہا جاتا ہے، لیکن معصوم کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی یا انبیاء کا نفس نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ صحیح تعریف عصمت کی، معصوم ہونے کی یہی ہے کہ انبیاء وہ ایسی نفوس قدسیہ ہیں، ایسی شخصیات ہیں، ایسے انسان ہیں کہ جن کے اندر نفس اور شیطان بھی ہوتا ہے اور جن کو برائی کرنے پہ، گناہ کرنے پہ پوری طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کا خیال بھی دل میں لے کے نہیں آتے۔ اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں تمام مخلوقات سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر زمانے کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ نہیں، جیسے بعض ہمارے اکابر نے یہ تعریف کی ہے کہ انبیاء میں سرے سے گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، قدرت نہیں ہوتی، تو پھر ان میں تو ان کی کوئی جو ہے وہ صفت نہ ہوئی۔ صفت تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان ایک کام کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ کرتا نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کے لیے، تو تب جو ہے اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے میرا نفس، میرا ذہن اس طرف چلا جائے کہ واقعی یوسف تم تو بڑے پاکیزہ ہو، بڑے پاک دامن ہو، دیکھو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور تم تو بڑے پاک صاف ہو کے جیل سے نکل رہے ہو۔ تو اپنی عاجزی بیان کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ الا ما رحم ربی، میرے رب کا کمال ہے کہ میرے رب نے مجھے جو ہے وہ ایسا منصب عطا کیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ میں رب کے فضل اور رب کے رحم کی وجہ سے، کہ رب نے مجھ پہ رحم کیا، مجھ پہ فضل کیا، اس کے کرم اور فضل کی وجہ سے میں گناہ سے
جو ہے وہ بچ کے رہا اور میں نے عزیز مصر کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب اس کے بعد چونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ، تو بادشاہ کے جو وزیر اور جو اس کے مشیر تھے، جو خاص ایک جو ہے وہ ایک پروٹوکول سا بنا، اور وہ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ باہر تشریف لائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے جو ہے وہ کہا تھا کہ جب آپ کے رہائی کے دن قریب آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے وحی کی، اے یوسف علیہ السلام آپ کے باہر نکلنے کے دن قریب ہیں، آپ کے باہر نکلنے کے دن قریب ہیں، لہٰذا ان دنوں میں آپ اللہ کی حمد و ثنا خوب بیان کریں۔ تو پھر کچھ الفاظ ایسے تھے، کچھ دعائیں ایسی تھیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائیں، ان کو وحی کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہ دعائیں جو ہے وہ پڑھتے رہے، ان دنوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلنے لگے تو جو مصر کے بادشاہ کا جو خاص وزیر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خاص قسم کے شاہی لباس وہ لے کے گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لباس پہنایا، شاہی لباس، جیل کا لباس اتروایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے ہی عزت کے ساتھ اور بڑی تکریم کے ساتھ آپ کو جیل سے باہر لے کے آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آنے لگے، جب جیل کے دروازے سے باہر نکلنے لگے، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جیل کے دروازے پہ کچھ کلمات لکھے، جیل کے دروازے پر آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو آپ نے ان کلمات میں جو ہے وہ یہ کلمہ لکھا کہ یہ جیل یہ زندہ انسانوں کا قبرستان ہے۔ آپ نے لکھا کہ یہ زندہ انسانوں کا قبرستان ہے اور بہت بڑی آزمائش اور مصیبت کی جگہ ہے، بہت بڑی آزمائش اور مصیبت کی جگہ ہے، زندہ انسانوں کا قبرستان ہے، اور سچے لوگوں کے لیے تجربہ گاہ ہے۔ جو لوگ سچے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کے لیے ایک تجربہ گاہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قید جو ہے، یہ یاد رکھیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ قید یہ انسانوں کا، گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیسے انسان قبرستان میں چلا جاتا ہے پھر وہاں سے جو ہے وہ وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتا، اسی طرح جب زندہ انسان جیل میں چلا جاتا ہے تو گویا کہ وہ زندگی میں ہی قبرستان چلا گیا۔ اور سچے لوگوں کے لیے تجربہ گاہ ہے، تو جو لوگ سچے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہاں پہ امتحان لیتا ہے، ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ان کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے ہوئے اور جیل کے دروازے پہ آپ نے یہ لکھا اور پھر آپ باہر تشریف لائے۔ اب مفسرین کرام نے جو پورا ایک مفصل واقعہ پھر اس کے بعد لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ پیش کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے عزیز مصر کو، یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس تخت پہ جگہ دی، اپنے تخت پہ اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے ہی بڑا متاثر تھا۔ شروع میں جب یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں آئے تھے، لیکن اب اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا صبر اور اتنا حوصلہ کہ آپ نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، ایک تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ دوسرا اس وجہ سے متاثر ہوا کہ قیدیوں کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے یا تمہاری قید کے دن ختم ہو گئے ہیں اور رہائی کا دن آ گیا، تو وہ دوڑتے نکلتے ہیں، وہ پھر ایک لمحہ انتظار نہیں کرتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی انتظار کیا، بادشاہ کے حکم کے باوجود آپ نہیں نکلے۔ اس سے آپ کا حوصلہ اور آپ کا صبر جو ہے، اور آپ کا جو ہے وہ جو مکمل آپ کا ضبط تھا، بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا کہ واقعی یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اور تیسرا اس بات سے بڑا متاثر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی بتائی، وہ تعبیر کہ جس سے بادشاہ کے تمام رعایا، اس کے وزیر، مشیر، نجومی عاجز آ چکے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس اس نے تخت پہ بٹھایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ اے یوسف، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر میں خود آپ سے سنوں۔ مجھے اگرچہ تعبیر وہ ساقی نے تو بتا دی ہے، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بادشاہ کو خواب بیان کی کہ تم نے یہ خواب اس طرح دیکھا تھا۔ حالانکہ جب بادشاہ نے خواب بیان کیا تھا تو بادشاہ نے خواب کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ میری خواب کا خلاصہ یہ ہے، 2-3 الفاظ میں ہی، جو ہم نے پیچھے آیتوں میں پڑھا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میں تمہاری خواب بیان کروں گا کہ تمہاری خواب جس طرح تم نے بیان کی ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب شروع سے آخر تک ساری بیان کی جو کہ غیب کا علم تھا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس نے تو دو ٹوک الفاظ میں خواب بیان کر، میں نے 7 ایسی گایوں کو دیکھا اور 7 پتلی گایوں کو دیکھا اور 7 سرسبز خوشوں کو دیکھا اور 7 سوکھے خوشوں کو دیکھا، وہ ان پہ غالب آ گئی، بس بات ختم، خواب ختم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو نے یہ خواب دیکھا دریائے نیل کے متعلق، اے بادشاہ تو نے دیکھا کہ دریائے نیل میں سے 7 موٹی گائیں جو ہے وہ نکلی ہیں، اور اس خواب کی جتنی بھی جزیات تھی
وہ جزیات آپ نے بیان کی، مثلا یہ کہ 7 موٹی گائیں دریائے نیل سے نکلی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے بچے بھی تھے، وہ بچے ان کے تھنوں سے دودھ بھی پی رہے تھے، اور ان گایوں میں اتنا دودھ تھا کہ جب بچے دودھ پی کے فارغ ہوتے تو ان کے تھنوں سے خود بخود دودھ نیچے جو ہے وہ رس رہا ہوتا تھا۔ تم نے خواب اس طرح دیکھی، اور وہ اتنی فربا اور موٹی گائیں تھی کہ تو خود بڑا تعجب میں تھا کہ میں نے اتنی خوبصورت اور اتنی موٹی تازی فربا اور دودھ سے بھری ہوئی گائیں تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور پھر تم نے یہ دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، بالکل پانی کا نام و نشان ہی نہیں رہا، اور جو نیچے کیچڑ تھا اس کیچڑ میں سے پھر 7 اور گائیں نکلی۔ تم نے ایسے خواب دیکھا تھا، اور گائیں نکلی اور وہ بالکل دبلی پتلی اور سوکھی تھیں، اور ان کے پنجے اس طرح تھے جس طرح کہ خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے اور وہ پنجوں سے کسی چیز کو جو ہے وہ کھریدتا ہے اور پنجوں سے کسی چیز کو اپنے شکار کو پکڑتا ہے۔ تو تو نے ان گایوں کو اس طرح دیکھا جو خوفناک قسم کی شکل کی تھی، اور وہ دبلی پتلی اور اس کی پسلیاں اور ہڈیاں بالکل سامنے نظر آ رہی تھیں۔ اتنی خستہ حال گایوں کو تم نے دیکھا، اور پھر وہ آئیں اور ان خستہ حال گایوں نے ان فربا گایوں کو جو ہے وہ کھا لیا، اور اس کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چاہیے کتنی موٹی فربا گائیں انہوں نے کھا لی ہے، وہ ان کو تبدیلی آ جاتی، لیکن ان گایوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس طرح جو 7 خوشے آپ نے دیکھے، آپ نے اس کی بھی پوری تفصیل عزیز مصر کے سامنے بیان کی، تو مصر کا بادشاہ بڑا متعجب ہوا کہ ہاں یوسف بالکل میں نے تو پوری خواب اسی طرح دیکھی تھی جس طرح تو نے بیان کی ہے۔ تو وہ اور بھی زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوا۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی، جو میں نے پچھلے درس میں ہم نے بیان کی تھی۔ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا، بس اس کا یہی حل ہے۔ اب تعبیر تو یہ ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ تم لوگوں نے 7 سال جو تم لوگوں پہ ابھی فراخی کے ہیں، ان 7 سالوں میں تم لوگوں نے گندم کو ذخیرہ کرنا ہے ان مشکل حالات کے لیے، اور آپ نے ذخیرہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور یہاں تک بتایا کہ اب آئندہ 7 سالوں میں اتنی بارشیں ہوں گی اور اللہ اتنی برکت دے گا مصر کی سرزمین پہ کہ ایک تو زراعت والی زمین ہے، اگر اس کے علاوہ کسی پہاڑ پہ بھی آپ لوگ گندم پھینکیں گے تو وہاں پہ بھی گندم اگے گی، اگر آپ کسی جو ہے وہ صحرا میں گندم اگائیں گے وہاں پہ بھی اگے گی، کسی پتھر پہ آپ گندم کا دانہ رکھ دیں گے تو وہاں پہ بھی گندم ہوگی، اتنی گندم ہوگی اور اتنا غلہ ہوگا۔ اب عزیز مصر بڑا حیران ہوا جب اس نے یہ ساری پلاننگ سنی اور ساری حکمت عملی سن لی، تو اب عزیز مصر کہنے لگا کہ اے یوسف، اب مجھے ٹھیک ہے آپ نے تعبیر بھی بتا دی اور آپ نے آئندہ 7 سالوں کے لیے حکمت عملی بھی بتا دی، بلکہ 14 سالوں کے لیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا کوئی عظیم شخص نہیں ہے، اتنا جو ہے میرے پاس کوئی امانت دار اور اتنا سمجھ بوجھ والا شخص میرے پاس، میرے وزیروں میں تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ان 14 سالوں کے لیے اس طرح کی پلاننگ کرے۔ اس کے لیے تو میرے پاس جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ قابلیت رکھنے والے وزیر ہونے چاہیے، پورا ایک عملہ ہونا چاہیے، تو میرے پاس تو اس قسم کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس حکمت عملی کے تحت آئندہ 14 سال جو ہے وہ گزارے، اور اگر کوئی ہے بھی تو اتنا امانت دار کہاں سے ہوگا کہ اتنی امانت داری کے ساتھ وہ یہ کام کرے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، برائے مہربانی اس کے لیے بھی مجھے کوئی حل بتاؤ، اس کے لیے بھی مجھے کوئی حل بتاؤ۔ اور اس نے باتوں باتوں میں ہی اشارتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ پیشکش کی کہ میرے پاس تو اتنا کوئی عظیم شخص ہے نہیں اتنا سمجھ بوجھ والا، تو اگر آپ یہ عہدہ تسلیم کر لیں اور آپ اس کا ذمہ لے لیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اشاروں سے سمجھ گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں بالکل، چونکہ اس وقت میں پورے مصر میں تمہاری جتنی کابینہ ہے یا جتنے لوگ ہیں ان میں کسی شخص کو اتنا قابل نہیں دیکھ رہا جو یہ کام اچھے طریقے سے کر سکے، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو لہٰذا آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، جو خزانے کے امور ہیں اس کا آپ مجھے وزیر بنا دیں، تو بس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارے کام جو ہے اچھے طریقے سے کروں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اب عزیز مصر نے فوراً کہا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ عہدہ آپ ہی تسلیم کر لیں اور آپ ہی جس طرح چاہیں جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ قبول کر لیا، اور یہ عہدہ قبول کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی دن سے حکمت عملی جو ہے وہ شروع کر دی کہ کس طریقے سے زراعت میں ہم نے کام کرنا ہے، کس طرح ہم نے غلہ پیدا کرنا ہے، پھر اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے، اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اور آئندہ جو ہے وہ 7 سال جب ہم پہ سختی اور مشکل کے آئیں گے اس میں ہم نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار عطا کیا، مصر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اور مصر کا ایک بہت بڑا عہدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں اسی چیز کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا کہ میرا نفس بے قصور ہے، نہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے،
الا ما رحم ربی، مگر اس شخص پہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے، میرا رب رحم کر دے، تو وہ پھر نفس کی چالوں میں نہیں آتا۔ یہیں سے ہمارے صوفیاء کرام نفس امارہ کا استدلال کرتے ہیں۔ نفس امارہ، یاد رکھیے نفس کی بڑی اقسام ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ وہ ساری اقسام تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اقسام بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یاد رکھیے نفس کی بڑی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے نفس امارہ، یہ امارہ کہتے ہیں حکم دینے والے کو، یعنی وہ نفس جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا رہتا ہے، وہ نفس ہمیشہ انسان کا نفس اسے برائیوں کی طرف ہی لگائی رکھتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں جاتا، تو اس شخص کا نفس نفس امارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرتبے پہ ہے نفس لوامہ، یہ بڑی، میں آپ کو 3 قسمیں بتا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری ہیں چھوٹی چھوٹی۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کا حکم دے، لیکن جو ہی انسان برائی کر بیٹھے نفس کی بات مان لے، فوراً پھر پشیمان بھی ہو جائے کہ اوہو یہ میں نے بڑا غلط کام کیا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگے۔ وہ نفس جس نے ابھی حکم دیا تھا برائی کا، اب وہی نفس اس کو دل میں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ خدشات پیدا کر رہا ہے، اور وہی نفس کہہ رہے کہ نہیں تم نے بڑا برا کام کیا، اپنے ساتھ جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یار اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، اس کو پھر نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ سے ایک درجے اونچے ہے، پھر یہ اللہ کی طرف مائل ہے پھر۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بڑی قسم ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہمیشہ گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود گناہ کا اگر خیال اور گناہ کا صرف سوچ بھی اگر اس کے دل میں آ جائے تو اس میں بھی وہ پوری طرح جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرتا ہے۔ یعنی پہلے تو اپنے دل میں وہ گناہ کے خیال کو آنے ہی نہیں دیتا نفس مطمئنہ، وہ اتنا نفس پاک و ستھرا نفس ہو جاتا ہے عبادت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر و فکر میں، کہ وہ نفس پہلے تو اپنے دل میں اس قسم کا خیال آنا ہی نہیں دیتا، اور بالفرض آ بھی جائے تو فوراً وہ اس خیال پہ بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ نفس کی 3 بڑی قسمیں، اس کے اندر اور چھوٹی چھوٹی قسمیں بھی بہت ساری ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کا نفس امارہ بھی ہے تو وہ نفس امارہ کے نیچے اگر آ بھی گیا ہے، پھر بھی جب بھی اس کو موقع ملے اور اس کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اگر بخشش چاہے، رب سے رحم کی امید رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کرے گا اور اس پہ رحم بھی کرے گا۔ اب اللہ نے فرمایا وقال الملک، بادشاہ نے کہا عزیز مصر نے، ائتونی بہ، فوراً اس کو میرے پاس لے آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے میرے پاس لے کے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے ہی مخصوص رکھوں گا، اس حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس شخص کو میں اپنے لیے ہی مخصوص رکھوں گا، اس کا کسی اور کے ساتھ کام نہیں ہوگا۔ فلما کلمہ، اب جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں شروع کی، باتیں کرنے لگے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو عزیز مصر نے کہا انک الیوم، اے یوسف علیہ السلام آپ آج لدینا، ہمارے دربار میں، مکین امین، صاحب اقتدار بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، آپ صاحب اقتدار بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ ان باتوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب دیکھیں اس میں اشارہ ہے، مکین کہتے ہیں صاحب اقتدار کو، جس کے پاس کچھ اختیار ہو، اتھارٹی ہو، پاور ہو، اس کے پاس کو مکین کہتے ہیں۔ تو گویا کہ عزیز مصر نے اشارتاً کہا کہ آپ صاحب اقتدار ہیں، یعنی آپ میرے ساتھ اس بادشاہت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اشارہ اس طرف تھا، امین، اور میں آپ کو امانت دار بھی سمجھ رہا ہوں، آپ جیسا امانت دار بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے یہ کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اجعلنی، اے عزیز مصر آپ مجھے مقرر کر دیں، علی خزائن الارض، مصر کے خزانوں پہ، مصر کی خزانے جو ہے، یعنی مصر کے جو روپیہ ہے اور مصر کی جو معیشت ہے، آپ اس پہ مجھے جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اچھی طرح، علیم اور علم والا بھی ہوں، مجھے حفاظت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور میرے پاس علم بھی ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنے زمانے میں ہر کسی سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا اور ظاہری اور باطنی علوم کا مرکز وہی نبی ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ تو علیم، علم میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، یہ یاد رکھیے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ یار حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنا عہدہ مانگا کہ مجھے آپ یہ عہدہ دے دیں، یہ عہدہ دیں، حالانکہ یاد رکھیے ہماری شریعت مطہرہ میں خود عہدہ مانگنا یہ ممنوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان خود سے امارت نہیں مانگے گا، امارت میں حکومتی عہدہ یا حکومت صاحب اقتدار بننا خود نہیں مانگے کہ مجھے صاحب اقتدار بنا دو، ہاں اگر اس کو لوگ زبردستی بنا دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن خود سے یہ عہدہ
نہیں مانگے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی بھی امارت طلب نہ کرنا، عہدے سے مراد حکومت، کبھی بھی عہدہ طلب نہ کرنا، حکومت طلب نہ کرنا۔ اگر تم نے عہدہ طلب کیا اور تمہیں عہدہ دے دیا گیا تو تم عہدے کے سپرد کر دیے گئے، مطلب تم پھر اس کے ہر چیز کے ذمہ دار ہو گئے، اس کے تم سپرد کر دیے گئے۔ اور اگر تمہیں بغیر طلب اور بغیر سوال کے عہدہ دے دیا گیا تو پھر اللہ تمہارا مدد بھی کرے گا۔ یعنی تم نے عہدہ مانگا نہیں ہے، تمہیں بزور لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے، مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ خود سے عہدہ طلب کرنا یہ حرام ہے، بالکل انسان خود عہدہ طلب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا، راستے میں میرے اور 2 اشعری جو یمن سے آئے تھے، 2 اور صحابی تھے، وہ بھی میرے میرے ملک کے ہی تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے، ہم تینوں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ وضو فرما رہے تھے، ہم آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے وہاں پہ۔ تو میرے ساتھ جو 2 ساتھی تھے میرے اپنے ہی، جو میرے ہی علاقے کے تھے، ان میں سے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے فلاں جگہ کا عامل بنا دیں، یعنی فلاں جگہ کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، عامل بنا دیں، مجھے وہاں کا بڑا بنا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے میری طرف دیکھا، ابو موسیٰ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میری طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، کیا تم لوگ اس لیے میرے پاس آئے تھے عہدہ طلب کرنے کے لیے؟ فرماتے کہ میں ڈر گیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ہم تو صرف راستے میں ہی بس جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ساتھی بنے اور آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ عہدہ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، وگرنہ میں ان کے ساتھ اکٹھا نہ آتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود ہم سے عہدہ طلب کرے گا ہم کبھی اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عہدہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ یمن کا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کچھ جو ہے وہ عرصے کے لیے آپ نے بنا دیا۔ تو ہمارے علماء لکھتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ خود سے عہدہ طلب نہیں کیا جائے گا، اس لیے اسلام میں جمہوری نظام نہیں ہے، جمہوری نظام کی مذمت ہے۔ اسلام میں ہمیشہ خلافت کا نظام ہے۔ خلافت میں کبھی خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ خود طلب نہیں کرتا، بلکہ امت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو امت کے سمجھدار سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس شخص کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، حالانکہ خود وہ نہیں چاہتا کہ میں بڑا بنوں، جس طرح کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا تو ان کو بنایا گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، جو آج کل دنیا میں جہاں بھی جمہوری نظام جو ہے وہ قائم ہے، چاہے وہ پارلیمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدارتی نظام کی شکل میں ہو، چاہے وہ بادشاہت ہے جس طرح کہ آج کل ہے بہت سارے ملکوں میں، یہ بادشاہت اور یہ امارات اور یہ جمہوری، پارلیمانی، صدارتی، یہ سارے نظام یہ جو ہے طاغوتی نظام ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آج کل کے جو جمہوری نظام ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، یہ تو بالکل ایسا جمہوری نظام ہے کہ جس میں جو ہے وہ جب تک انسان جھوٹ نہ بولے، جب تک جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے، اسے عہدہ ہی نہیں مل سکتا۔ ہم اپنے الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں، ایک ہی علاقے سے کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے کی غیبت نہ کریں، جب تک اس پہ کیچڑ نہ اچھاڑیں، جب تک جو ہے اس کی ذاتی اور اس کی اجتماعی زندگی میں کیڑے نہ نکالیں، جب تک اس کی غیبتیں اور اس کی چغلیاں نہ کریں، اس وقت تک وہ کامیابی، اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا جب تک وہ جھوٹ نہ بولے، لوگوں سے جھوٹے وعدے نہ کرے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ مفاسد جو ہیں یہ اس جمہوری نظام میں ہیں۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ خلافت کا نظام دیا ہے، اور خلافت کا نظام بڑا صاف ستھرا اور بڑا عظیم نظام ہے، اس میں ہر شخص جو ہے وہ برابر بھی نہیں ہے، یہ علیحدہ سے ایک بحث ہے۔ لیکن یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے بعض جمہوریت پسند لوگ جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ تسلیم کیا تھا، خود کہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے وہ خزانے کا وزیر بنا دیں، اور آپ خود جو ہے آپ نے پیشکش کی تھی کہ مجھے عہدہ طلب کیا تھا، تو ہم کیوں اس طرح نہ کریں، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی اور ہم اپنے نبی کی شریعت کے پابند ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھی، ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں جو پچھلی شریعتوں میں ناجائز تھیں، ہماری شریعت میں جائز ہیں وہ۔ تو جب حضور نے صراحتاً منع فرما دیا ہے، ہمارے شریعت میں صراحتاً ناجائز ہے، تو ہم یوسف علیہ السلام کے فعل سے اپنی شریعت پہ استدلال نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت نے بہت جو ہے مجبوری کی حالت میں اس کام کی اجازت دی ہے، بڑی مجبوری کی حالت میں۔ وہ یہ ہے، ایک شخص کو پتہ ہے کہ ایک فلاں مثال ایک شعبہ ہے، اور اس شعبے میں ایک عہدہ ہے،
اور مجھے اسے پتہ ہے کہ اس جو ہے شعبے کے اندر جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس جو ہے وہ کرسی کا، اس جو ہے منصب کا اہل نہیں ہے، اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ اس کرسی کا اور اس اختیار کا اہل ان میں سے کوئی شخص، مثلا 10 لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اہل نہیں ہے، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں، یہ سب بیکار ہے، نہ اہل ہیں، اور میں اہل ہوں، اور حقیقت میں وہ ہو بھی اہل، اسے پتہ ہو، اور اسے یہ بھی پتہ ہو کہ میں اس جو ہے وہ ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاؤں گا، تو پھر وہ مجبوری کی حالت میں عہدہ طلب کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کہیں ہوتا ہے، کیسے ہزاروں میں ایک شخص ہوگا، اب تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس سے استدلال بھی کرتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ پورے مصر میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اس 14 سال کے لیے حکمت عملی طے کرے اور 14 سال کے لیے وہ قوم کی خدمت کرے، آپ کو پتہ تھا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو تمام امت میں سب سے افضل ہوتا ہے، اس سے تو افضل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر مصر جیسی، کبھی تو وہ بت پرست تھے اور یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا۔ تو ہمارے لوگ، آج کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس فعل سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ آپ یہ عہدہ تسلیم کریں، تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کا حکم تو صرف یوسف علیہ السلام کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ بات کہنا غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ تسلیم کیا تھا تو لہٰذا ہم بھی عہدہ تسلیم کریں گے، اور اس کے لیے بعض لوگ جمہوریت کے لیے دلائل دیتے ہیں، جمہوریت کو ثابت کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے اقتدار دیا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، مصر کی سرزمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے مصر میں وہاں پہ ٹھہرتے، مطلب ان کے پاس اقتدار تھا، جہاں جانا چاہتے جاتے، جہاں ٹھہرنا چاہتے ٹھہر جاتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ نے فرمایا ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں من، ہر اس شخص کو، نشاء جس کے متعلق ہمارا ارادہ ہو، جسے ہم چاہتے ہیں ہم اسے اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت عطا کی، یا تو وہ غلام بن کے مصر میں آئے اور یا مصر کے صاحب اقتدار شخص بن گئے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے جو احسان کرتا ہے، احسان سے مراد نیکی، جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ صبر اور حوصلہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 12 سال یا اس سے زیادہ جیل میں گزارے، اور آپ نے اف تک اپنی زبان سے نہیں نکالا، کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا یہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو اس شخص کو اللہ فرماتا ہے میں کبھی بھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ یاد رکھو، دنیا میں اجر حقیقت کا اجر نہیں، بلکہ اصل اجر تو آخرت کا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل تو وہ زندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا اجر ہے، جو آخرت کا ثواب اور بدلہ ہے، خیرٌ، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے بھی رہے۔ تو جو لوگ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے، اگر دنیا میں ان کو اجر نہ بھی ملا تو ان کا سارا اجر کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، اور آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بہت بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم